بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس پر کہ سائنس کیا اسلام کے متصادم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ سائنس اسلام کی متصادم یا مخالف یا تضاد میں سے نہیں ہے، بلکہ سائنسی ترقی اور سائنس اسلام کے ہونے والے اسلام کی طرف سے ہم پر فرائض جو ہیں، احکامات جو ہیں، ان کی وقتاً فوقتاً تشریح کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سائنس دو چیزیں بتاتی ہے، تیسری چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آیا، سائنس یہ بتائے گی وٹ کیا ہوا، تو اس کا جواب سائنس دے گی کہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ ہاؤ جی وائی کیوں آیا، ٹھیک ہے، وائی زلزلہ کیوں آیا، اس کا جواب دے گی اپنی تحقیق کی روشنی میں، یعنی پلیٹیں ہلنا جیسے کہا جاتا ہے۔ لیکن تیسری چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں، ہاؤ یعنی کیسے ہوا، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص سائنس کی روشنی میں رب کو تلاش کرنا چاہے گا تو وہ نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہاؤ کیسے ہوا یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، باقی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ دوربین کے ذریعے، خوردبین کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کا یہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسے آپ دیکھ لیں بارش ہو رہی ہے، کیا واقعہ ہوا، بارش ہوئی، کیوں ہوئی، بادل جڑے، ہوا چلی، فضا بنی، بارش ہوگی۔ ہاؤ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے سائنس کے ذریعے سے، اور یہ تحقیق بھی ہو چکی ہے سائنس کی طرف سے بھی، کہ سائنس خدا کے وجود کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ خدا کے وجود کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔ اس لیے جتنے بھی سائنس کی طرف جانے والے ہیں وہ مادی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں تو فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ان کی آنکھوں سے غائب ہے، پوشیدہ ہے، غیر مرئی ہے، اس کے بارے میں چونکہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے چاند تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن چاند کے بنانے والے رب کی طرف نہیں پہنچے۔ ہم شکر ادا کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہاؤ اس کا جواب اللہ نے ہمیں خود دے دیا کہ بارش برسانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ زلزلہ آیا، اللہ پاک کی طرف سے آیا، بڑے بڑے واقعات ہوئے، اللہ پاک کی طرف سے ہوئے۔ تو امید ہے کہ اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ سائنس اور مذہب آپس میں متصادم نہیں ہیں۔ سائنس ایک لمٹ تک ہے اور مذہب اس سے آگے ہے۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی سائنس اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گی، البتہ مذہب اس کے بارے میں بتائے گا کہ قبر کے واقعات کیا ہیں، عذاب قبر ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگا یا نہیں ہوگا، محشر میں جمع ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ سارے واقعات۔ اس لیے ہمارے ایمان کو ایمان بالغیب کہا، بالغیب، کیونکہ بنیادی چیزیں جو ہیں اللہ پر ایمان لانا نظر نہیں آ رہے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا نظر نہیں آ رہا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا نظر نہیں آ رہا۔ تو امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات ہوگی۔ اس لیے سائنس متصادم نہیں، ہاں البتہ سائنس نے بہت ساری چیزیں جو پہلے ہمیں سمجھانا پڑتی تھی لوگوں کو، مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج سمجھ آ رہی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایصال ثواب پہلے لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا کیسے ہو گیا، یہاں سے وہ تو قبر کے نیچے چلا گیا، مٹی تلے دفن ہو گیا، اس تک ثواب کیسے پہنچ رہا ہے۔ سائنس نے آ کے، سائنسی ترقی نے آ کے اب اس کو آسان کر دیا۔ کیسے کہ اب مثال کے طور پہ ہم ایزی لوڈ کروا رہے ہیں، یا پیسے بھیج رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہزاروں میل دور بندہ ہے موجود ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، اس تک پیسے پہنچ رہے ہیں، نظر کوئی نہیں آ رہا۔ تو اب اس نے کیا کیا، ایصال ثواب کا جو مسئلہ غیر مرئی تھا
اب یہ بھی بظاہر ہمارے لیے تو غیر مرئی ہے، جو دوربین سے یا جن کے پاس یہ آلات نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی یہ کیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن ہم مان رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے میسج گیا، جانے کا چلا گیا، ادھر سے آنے کا آ گیا۔ تو اس نے، اس سائنسی ایجاد نے آ کے مذہب میں جو غیر مرئی چیز تھی اس کی مزید اس کا سمجھنا مزید آسان کر دیا، اس لیے سائنس متصادم نہیں ہے۔ جی، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔